گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات نے فساد فی الارض کے عنوان پر ابتدائی گفتگو، جس میں اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی سمجھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر نقصان میں کون ہے، اور آپ نے گناہ کو نیکی سمجھنے کی دو مثالیں بھی سماعت فرمائی۔ آج کے درس میں فساد فی الارض کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ رب العالمین ہم سب کو فساد فی الارض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، یعنی منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اب یہاں ایک بنیادی سا سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر منافق ایسا کون سا کام کیا کرتے تھے جس سے انہیں روکا گیا اور کہا گیا کہ یہ کام فساد کا ہے، لہذا تم یہ نہ کرو۔ عزیزان گرامی قدر، اس ضمن میں مفسرین کرام نے منافقوں کے چند کاموں کی نشاندہی کی ہے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ مفسرین کرام نے پہلے نمبر پر جس کام کی نشاندہی کی وہ ہے غیر مسلموں سے دوستی رکھنا۔ منافقوں کا ایک برا کام یہ تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں سے بھی اظہار دوستی کرتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ غیر مسلموں سے محبت بھی رکھتے تھے، ان سے بھی ملا جلا کرتے تھے۔ گویا ان کا کردار ایسا تھا کہ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی، یعنی یہ بدبخت ایک طرف تو مسلمانوں کو خوش رکھنے کے لیے ان سے اظہار دوستی کرتے تھے، دوسری طرف اپنے غیر مسلم آقاؤں کو بھی راضی رکھنا چاہتے تھے۔ اور کیا کہتے کیا تھے کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں، ہم کسی سے بھی نفرت نہیں کرتے، ہم سب سے ہی تعلق بنا کر رکھتے ہیں۔ اس پر انہیں کہا گیا کہ تمہارا یہ برا عمل اصلاح نہیں بلکہ فساد ہے۔ یہ بڑی واضح سی بات ہے، آگ اور پانی کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم آگ اور پانی کو جمع کرنے کی کوشش میں لگیں گے تو آگ پانی کو جلا دے گی، پانی آگ کو بجھا دے گا، نتیجتاً نہ آگ رہے گی نہ پانی بچے گا۔ بجلی کی دو تاریں ہوتی ہیں، ایک ٹھنڈی ایک گرم، یہ دونوں الگ الگ رہیں تو بلب جلتا ہے، اگر دونوں مل جائیں تو بجلی کا سرکٹ جل جاتا ہے۔ اسی طرح جس سے اللہ اور رسول نے محبت رکھنے کا فرمایا ہے، اس سے محبت، اور جس سے بیزاری کا حکم دیا ہے اس سے بیزار ہوں گے تو معاشرہ سیدھے راستے پر رہے گا۔ اگر یہ فرق ختم کر دیں گے تو فساد پھیلے گا، معاشرہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، محبت اور نفرت دونوں ضروری ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس سے معلوم ہوا کہ برے لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کسی کو برا نہ سمجھو، سب اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔
لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آخر یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ سب ہی ٹھیک ہوں؟ گرامی قدر حضرات، ایک مسلمان ہے، ایک غیر مسلم ہے، دونوں ٹھیک کیسے ہوں گے؟ ایک اللہ پاک کو ماننے والا ہے، دوسرا اللہ پاک کا انکار کرنے والا ہے، دونوں کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ایک سچا ہے، دوسرا جھوٹا ہے، ایک نمازی ہے، دوسرا بے نمازی ہے، ایک ماں باپ کے ہاتھ چومنے والا ہے، دوسرا ماں باپ کو گالیاں دینے والا ہے۔ آخر یہ دونوں ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ یقیناً ان میں سے ایک غلط ہے، اور جو غلط ہے اس سے بیزاری کا اظہار کیا جائے گا۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک برا وصف، عزیزان گرامی قدر، بنی اسرائیل کی تباہی و بربادی کا ایک بنیادی سبب حدیث پاک میں یہی بیان ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے آخری نبی رسول مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا نقصان آیا وہ یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے سے ملتا اور اسے کسی گناہ میں دیکھ کر اسے برائی سے منع نہ کرتا، اگلے دن دوبارہ اسے گناہ کرتے دیکھتا تو اس کے ساتھ اپنے تعلقات، کھانے پینے اور میل جول کی وجہ سے اسے منع نہ کرتا۔ جب عام طور پر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ پاک نے ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ خلط کر دیے، یعنی نافرمانوں کی نحوست سے فرما برداروں کے دل بھی ویسے ہی ہو گئے۔ الامان والحفیظ، عزیزان گرامی قدر ذرا غور فرمائیے، جب ہم برائی کو برا سمجھ ہی نہیں رہے ہوں گے، اس سے نفرت اور بیزاری ہی نہیں رکھیں گے تو اس سے منع کیسے کریں گے؟ جب ہم برائی سے منع نہیں کریں گے تو نتیجتاً وہ برائی پھیلتی چلی جائے گی۔ آخر ایک وقت آئے گا کہ اسی برائی کو اچھائی سمجھ لیا جائے گا، یوں معاشرے میں برائیاں عام ہو جائیں گی اور معاشرہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، فساد کی ابتدا کیسے ہوئی؟ زمین میں فساد کی ابتدا ایسے ہی ہوئی تھی۔ قابیل جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا تھا، بعد میں اس نے بہت سارے برے کام اپنائے، اس نے شرک و کفر کا راستہ بھی اختیار کیا، اس کی اولاد میں زنا، شراب اور فتنہ و فساد بھی پھیل گئے۔ جب حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام نے قابیل اور اس کی اولاد کا ایسا برا حال دیکھا تو آپ نے حضرت شیش علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ قابیل اور اس کی اولاد سے مکمل طور پر بائیکاٹ رکھا جائے، ان کے ساتھ نکاح وغیرہ رشتہ داریاں بھی نہ کی جائیں۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اس نصیحت پر پورا عمل کیا۔ پھر ایک عرصے تک آپ کی اولاد بھی اس پر عمل کرتی رہی۔ اہل ایمان کا قابیل اور اس کی اولاد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، جس کی بدولت معاشرہ بہت پرسکون تھا، کوئی برائی، فتنہ و فساد وغیرہ معاشرے میں نہیں تھا۔ پھر کافی عرصہ گزر جانے کے بعد لوگوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کو بھلا دیا۔ اہل ایمان نے قابیل اور اس کی اولاد جو سب غیر مسلم تھے ان سے نفرت
ختم کر دی۔ رفتہ رفتہ میل جول شروع ہوا، پھر ان کی آپس میں رشتہ داریاں ہونے لگی، پھر ان کے رشتہ داریوں نے محبت کا رنگ اختیار کیا۔ آخر قابیل اور اس کی اولاد کا کفر، ان کی دیگر برائیاں معاشرے میں سرایت کر گئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ لوگوں نے کفر اور گناہ کے اسی راستے کو درست سمجھ لیا، یہاں تک کہ زمین کفر اور گناہ سے بھر گئی۔ تب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ 950 سال لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، انہیں ان کے اصل دین، اصل راہ ہدایت کی طرف بلاتے رہے، مگر لوگوں کے دل کفر پر پکے ہو چکے تھے۔ اب وہ لوگ غلط راستے کو ہی درست سمجھ بیٹھے تھے۔ آخر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ اللہ پاک نے سیلاب کا عذاب بھیجا، جس نے سب کفار کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ ہے زمین میں فساد۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہ نفرت اور بیزاری جو قابیل کی اولاد کے ساتھ رکھنے کی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی تھی۔ جب دلوں سے یہ نفرت اور بیزاری ختم ہوئی تو فساد پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، ہم سب کو چاہیے کہ ہم برائی سے نفرت کرتے ہی رہیں، گناہ سے بیزاری کا اظہار کیجیے۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا فبلسانہ، تو اپنی زبان سے بدلے، اور اگر زبان سے بھی نہیں بدل سکتا فبقلبہ، تو اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے۔ اور فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دیکھیے کتنا واضح ارشاد ہے۔ کوئی بھی مسلمان جب کوئی برائی دیکھے، چاہے وہ عقیدے کی برائی ہو، چاہے وہ عمل کی برائی ہو، کردار کی برائی ہو یا گفتار کی برائی ہو، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی کی کاٹ کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس برائی کی کاٹ کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس برائی سے نفرت تو لازمی کرنی ہوگی۔ گرامی قدر حضرات، دوسرے نمبر پر مفسرین کرام نے جو فساد کے حوالے سے نشاندہی فرمائی ہے وہ ہے چغلی کھانا۔ گرامی قدر حضرات، منافقوں کا دوسرا برا عمل جسے فساد فی الارض یعنی زمین میں فساد کہا گیا، وہ یہ ہے کہ منافق چغلیاں کھایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ ساتھ رہا کرتے، ان سے جو باتیں سنتے وہ فساد پھیلانے کے لیے غیر مسلموں تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا چغلی کے سبب زمین میں فساد پھیلتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ چغلی کے سبب بھائی بھائی سے جدا ہو جاتے ہیں، والدین اور اولاد میں نفرت پھیل جاتی ہے، دوست دوست سے لڑ پڑتا ہے۔ چغلی کے ایسے ایسے نقصانات ہیں کہ بس اللہ کی پناہ، اور بات قتل تک جا پہنچی۔ عزیزان گرامی قدر، ایک شخص تھا، اسے کام کاج کے لیے ایک غلام کی ضرورت پیش آئی۔ آج کل تو نوکر تنخواہ پر رکھے جاتے ہیں، پہلے دور میں باقاعدہ پیسوں سے غلام خریدے جاتے تھے۔ چنانچہ وہ غلام خریدنے گیا، اسے ایک غلام پسند آیا، اس نے مالک سے قیمت طے کی۔ مالک نے کہا اس میں کوئی عیب نہیں ہے، البتہ
اسے چغل خوری کی عادت ہے۔ اس شخص کو دینی معلومات زیادہ تھی نہیں، چنانچہ اس نے وہ غلام خرید لیا۔ اب وہ غلام اپنے آقا کی خدمت میں رہنے لگا۔ کچھ دن گزرے تو اس کی چغل، اس شخص کی جو ہے چغلی خوری کی رگ پھڑکی۔ ایک روز وہ اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا اور کہا، بیگم صاحبہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کے میاں کو آپ سے کچھ محبت نہیں رہی، وہ اب دوسری شادی کے چکر میں ہے، مگر آپ پریشان نہ ہو، میرے پاس اس کا حل بھی ہے۔ آپ بس اپنے میاں کی گدی کے بال کاٹ کر مجھے دے دیجئے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ اس بے وقوف چغل خور نے بیوی کے کان یوں بھرے، پھر اپنے آقا کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے آپ کی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے، وہ دونوں آپ کو قتل کرنے کے چکر میں ہیں۔ چغل خور غلام کی بات سن کر آقا کے دل میں بھی شک آ گیا۔ رات ہوئی، آقا اپنے گھر گیا۔ جب سونے کا وقت ہوا تو یوں ہی جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ عورت سمجھی کہ میاں صاحب سو رہے ہیں، چنانچہ وہ اس طرح لے کر آگے بڑھی تاکہ شوہر کی گدی کے چند بال اتار لے۔ شوہر سمجھا کہ یہ مجھے قتل کرنے والی ہے، چنانچہ اس نے اسی استرے کے ساتھ بیوی کو قتل کر دیا۔ جب عورت کے رشتہ داروں کو خبر ہوئی تو وہ آئے اور انہوں نے میاں صاحب کو قتل کر دیا۔ پھر اس شوہر کے رشتہ داروں کو خبر ہوئی تو وہ بھی لڑائی کے لیے آ پہنچے۔ یوں ایک چغل خور کی چغلی کے سبب 100 کے قریب افراد مارے گئے۔ یہ ہے چغلی کا وبال۔ چغل خوری کے سبب زمین میں فساد پھیلتا ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ چغل خوری سے اور چغل خوروں سے ہمیشہ بچ کر رہیں۔ چغلی کے متعلق احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت کرنے، تانا دینے، چغلی کھانے اور لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک روز قیامت کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، خبردار، جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے اور چغل خوری عذاب قبر کا سبب ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہیں جس طرح چرواہا درخت کو کاٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، ذرا غور فرمائیے، آج کس طرح جو ہے ہم لوگ ان برائیوں میں گامزن ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی ان احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خود بھی عمل پیرا ہوں اور اپنے اعز و قربا میں بھی ان باتوں کو ہم پھیلائیں، انہیں سنائیں، چغل خوری کے نقصانات سے آگاہ کریں۔ رب کریم ہم سب کو چغل خوری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا، علماء کرام نے فساد فی الارض کا جو سبب بیان کیا، جو نشاندہی کی ہے، وہ ہے منافقوں کا تیسرا برا عمل جسے فساد فی الارض کہا گیا۔ وہ یہ تھا کہ یہ بدبخت اعلانیہ گناہ کیا کرتے تھے۔ گناہ چاہے چھپ کر ہو یا اعلانیہ ہو، گناہ آخر گناہ ہی ہے۔ البتہ اعلانیہ گناہ میں ایک نحوست یہ ہے کہ اس سے دوسروں کو گناہ کی ترغیب ملتی ہے، یوں دوسرے بھی دیکھا دیکھی اس گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں
اور معاشرہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم چھپ کر بھی ہرگز گناہ نہ کریں، کہ جس کی نافرمانی چھپ کر کر رہے ہیں وہ رب کریم تو دیکھ ہی رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اعلانیہ گناہ سے بھی بالخصوص بچیں، کہ اعلانیہ گناہ صرف گناہ نہیں بلکہ زمین میں فساد بھی ہے، نافرمانی آفتوں اور بلاؤں کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید پارہ 21 ہے، سورۃ الروم میں آیت نمبر 41 ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا اللہ پاک کی نافرمانی اور گناہوں کے سبب زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، قحط پڑتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے فسادات زمین میں ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب قحط شدت اختیار کر لیتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، تو جانور نافرمان لوگوں پر لعنت بھیجتے اور کہتے ہیں یہ قحط سالی انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ عزیزان گرامی قدر، غور فرمائیے، اس سے بڑھ کر اور ذلت کیا ہوگی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر جب یہ گناہ کرتا ہے، اس کی نافرمانیاں حد سے بڑھتی ہیں، تو جانور جو ہم سے کئی درجے کم تر ہیں وہ بھی انسان کو برا بلا کہتے ہیں۔ معلوم ہوا جو نافرمان ہے وہ اپنی فضیلت کھو بیٹھتا ہے اور درجہ انسانیت سے گھر کر ذلت کے گہرے گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ گناہوں کی نحوست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا، میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا، کمر توڑی ہے اسیاں نے، دبایا نفس و شیطان نے، نہ کرنا حشر میں رسوا، میرا رکھنا بھرم مولا۔ گناہوں نے مجھے ہائے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، کرم ہو از تو فیل سید عرب و عجم مولا۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کریم آج کے درس پاک پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔